اور راس الحسین مشہور ہے مصر میں، راس الحسین کہ سر امام حسین علیہ السلام مصر میں. ہمارے یہاں مکتب تشیع میں فقط 2 ہیں باتیں. سر حسین کے حوالے سے پوری کتابیں مخالفین کے یہاں لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک کیا ہے، نجف اشرف میں دفن ہے، اور ایک کربلا معلیٰ میں دفن ہے. یہ 2 چیزیں. مصر میں ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پہ ان کے یہاں باقاعدہ تاریخ میں ذکر ہوا. وجہ یہ ہے اختلاف کی کہ کہیں سر رکھا بھی جاتا تو وہ سمجھتے ہیں یہیں دفن کیا گیا. یہ بھی چیزیں. تو سر راس الحسین نامی ایک مسجد ہے، مسجد زید ابن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے مسجد وہاں ہے. کیوں؟ حضرت زید علیہ السلام کا سر وہاں دفن ہے مصر میں. جناب زید شہید یہاں پر ہوئے تھے اور 4 سال تک جسد لٹکا رہا تھا. باقاعدہ ان کا سر 4 سال تک جسد لٹکا رہا ہے. جو جناب زید کا روضہ ہے یہاں پہ، حضرت زید یہاں موجود نہیں ہے 4 سال تک. پھر اس کے بعد جب اس کے معجزات ہوئے تو اس کو باقاعدہ حرق کر دیا گیا، جلا دیا گیا. اس کی راکھ جو بچی وہ دفنائی گئی ہے یہاں پہ. سر مدینہ لے جایا گیا، مدینہ میں لٹکا رہا. مدینہ سے مصر لے جایا گیا، مختلف جگہ. مصر میں اہل مصر نے باقاعدہ جب پوچھا کہ کس کا سر ہے، کہا زید. کا کون؟ زید ابن علی. علی کون؟ کا علی ابن الحسین. کا حسین ابن علی کے ہوتے؟ کہا ہاں وہ ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ جنگ کی اور وہ سر لے کے دفنایا. تو جہاں دفنایا اس مسجد بنائی. اس مسجد کا نام بھی مسجد امام زین العابدین علیہ السلام، وہ موجود ہے. اس کے علاوہ سید نفیس حسنیہ موجود ہے، مسجد راس الحسین موجود ہے. اس کا بھی ایک باقاعدہ پوری تاریخ ہے. مسجد راس الحسین کیوں کہتے ہیں اس کو، یہ بھی سن لیجئے. چلیں، مسجد راس الحسین مصر میں جو ہے، جہاں پہ دفن ہے سر امام حسین نہیں، وہ صندوق دفن ہے جس میں سر امام حسین رکھا گیا تھا. جب فاطمی حکومت آئی تھی تو ان کو پتہ چلا کہ اسقلان کی سرزمین، اسقلان جو آج کا یہ فلسطین ہے، اسرائیل فلسطین، یہاں پر وہ صندوق ہے جس صندوق میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، بہت زیادہ مال دے کے وہ سر جس میں رکھا گیا تھا صندوق خریدا، پیسے دیے. تو کہا ٹھیک ہے ہم بھجوا رہے ہیں. کہا نہیں بھجوانے والی معاملہ نہیں ہے. وہاں کا حاکم، ٹھیک ہے، وہ حاکم خود آئے گا اور ایسے آئے گا جیسے کہ امام حسین کے جسد مطہر کو ہم تشییع کر رہے ہیں، باقاعدہ تشییع جنازہ کر رہے ہیں، ان کے جنازے میں شریک. اہل مصر اتنا طویل سفر کر کے آئے، ان کا حاکم بادشاہ باقاعدہ آیا وہاں، سر لینے کے لیے آیا. سر لینے کے لیے آیا نہیں، یہی سوچ رہے تھے کہ سر لینے آ رہے ہیں یا تابوت لینے آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف وہ ایسا صندوق تھا جس میں سر امام حسین کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تھا. وہ لایا گیا باقاعدہ، اور لانے کے بعد اس جگہ گریا، ماتم ہوا، اس جگہ دفنا دیا گیا، وہیں مسجد بنی. اس کے بھی عجیب معجزات ہیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو بعد میں آنے والوں نے چن کے ایسے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. جو کوئی ان کے ساتھ وفادار تھا اس کو لا کے سزا دیتے، اور سزا بھی عجیب انداز سے دیتے تھے کہ بھرے مجمع میں سامنے لایا جاتا تھا، ایک صندوق کے اندر سانپ اور بچھو رکھے جاتے، اور وہ صندوق باقاعدہ گنجا کرنے کے بعد، بال کاٹنے کے بعد اس کے سر پہ وہ صندوق رکھ دیا جاتا. اس پہ شہد وغیرہ کچھ لگا دیتے کہ سانپ ڈستے رہیں اور لوگوں کے سامنے اس کی موت نکلے، موت روح پرواز ہو، اور چیخ کے یہ جب مرے تو لوگ خوش ہوں اور ہمارے خلاف کبھی نہ کھڑے ہوں. اتنا خطرناک یہ ظلم کرتے تھے. ایسے میں دربار میں لایا گیا ایک شخص کو، اس طرح کرتے ہر کوئی چیختا، اور وہ پھر وہیں اس کی روح پرواز کر جاتی. اندر سانپ بچھو تھے. ایک شخص کو لایا گیا، اس کے سر پہ جب رکھا گیا تو ابھی تک جس کے سر پہ بھی رکھا جاتا وہ بہت چیخ پکار کرتا. یہ سیدھا سادہ کھڑا رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. بالکل سر پہ رکھ دیا گیا صندوق، بچھو وغیرہ ڈس رہے ہیں، یہ بالکل کچھ نہیں کر رہا. یہ سمجھ رہے ہیں ڈس رہے ہیں، بالکل کھڑا ہوا ہے. کہا کون ہو تم؟ کوئی جادوگر ہو؟ کیا ہو؟ کہا کچھ نہیں. ہٹایا گیا وہ صندوق، ہٹایا گیا تو دیکھا جتنے سانپ تھے، جتنے بچھو تھے، سب جل کے مر چکے ہیں. تو کہا یہ معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیوں سانپ بچھو نے تمہیں ڈسا نہیں؟ سب مر گئے. کہا مجھے کچھ نہیں پتا. ہاں جس وقت وہ صندوق اسقلان سے لایا جا رہا تھا مصر، تو میں اپنے سر پہ وہ صندوق رکھ کے لایا تھا. جس دن سے وہ صندوق میں نے سر پہ اٹھایا ہے، عشق حسین ابن علی کی برکت یہ ہے، اس دن سے مجھے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. اور یہ اسی کی برکت ہے کہ یہ سانپ بچھو کچھ نہیں کر پا رہے. یہ معجزہ دیکھیں.
تو اس جگہ پہ سر امام حسین دفن نہیں ہے، باقاعدہ مصر میں جو مسجد ہے رأس الحسین کے نام سے ہے، وہ صندوق دفن ہے. تو مصر کی سرزمین بھی اس اعتبار سے بڑی تاریخی ہے. پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے تمام وفاداروں کے صدقے میں ہمیں بھی وقت کے امام کے وفاداروں میں شمار فرما. پالنے والے امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. مالک علوم محمد و آل محمد سے ہماری سینوں کو منور قرار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم احسن اللہ الیک حفظکم اللہ.